हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस रजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। जिसमें हमारे सुन्नी नमाज भी मशगूल हो रही है, इसीलिए उलमा ने फरमाया और खास तौर से आला हज़रत रसूल ने फरमाया कि मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। इसमें ढोल बजे, इसमें कश कराया जाए, ताज़िया के सामने मानतें मांगी जाए, नियाज़ कराया जाए, ताज़िया को रोज़े हुसैन जनाबे हुसैन समझा जाए, उस मसनवी करबला में शहीद के बदले जाकर दफनाया जाए। ये माल है, इससे मना किया उलमा ने, इससे मना किया, हराम करार दिया है। इसीलिए मुसलमानों आज बात कही जाती है तो कुछ लोगों में चिड़ पैदा हो जाती है, कुछ लोग लेते ही गलत कहते हैं। अगर ताज़ियादारी बंद हो गई तो सुन्नी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा ये गलत ख्याल है, ये ख्याल खाम तुम्हारा है। दीन कभी किसी का मुहताज नहीं है। अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद किया है। कोई माने ना माने उसकी मर्जी है। जो मानेगा वो घाटी खसाने में नहीं रहेगा, और जो नहीं मानेगा इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस्लाम किसी चीज का मुहताज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। होश के नाखून लो, होश के। तुम उस दिन करते क्या हो, उस दिन न जाने कितने खुरा कर डालता है आदमी। अभी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हर नौजवान जुड़ा है, बच्चा जुड़ा है, औरतें भी जुड़ी हैं। और जुड़ी क्या है, बाद लोग कहते हैं कि जितना टिकटॉक पर मुसलमान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उतना कोई और नहीं है। अल्लाह ताला की पनाह, आज हम लोग चले गए कहां कहां जाना था। मिशन करबला को हमने कितना पीछे छोड़ा, और हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। जरा सोचो, आज देखो सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर मैंने देखा है कि ताज़ियादारी के पीछे क्या हो रहा है। ताज़िया बनाया जाता है, उसमें शक्लें बनाई जाती हैं और उस पर फूल और हार चढ़ा करके उसको ऐसे किया जाता है। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप देखते होंगे अगर आप जुड़े होंगे। मुसलमानों, खुदा की कसम, मुसलमान वो टोपियां लगा करके, हरी पट्टियां बांध करके, मुसलमान औरतें नकाब पहन करके, मुसलमान औरतें आती हैं दुपट्टा लेकर चढ़ाती हैं। ये सब क्या है? ये हुसैनी किरदार नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया है कि ताज़ियादारी, ताज़िया शरीफ जो ताज़िया है, जिसे जायज कहा गया, उलमा ने कहा बस इतना है कि उसका सही नक्शा बनाया जाए। गुंबदे पाक का वो भी नहीं कि उसमें करोड़ों की लागत लगा के ला करके सड़क पर रख दो और उसके बाद फेंक दो ले जा करके। नहीं, एक ऐसा बनाया जाए, हर आदमी बनाए, हर आदमी बनाकर अपने घर में तबर्रुक के तौर पर उसको रखे, उसकी जियारत करे। ऐसे जैसे काबा शरीफ का फोटो लगाते हो, मदीना शरीफ, काबा शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ, छौछा शरीफ के रोज़ों का नक्शा लाते हो, अपने घर में लगा लेते हो, बरकत के लिए जियारत करते हो, बेशक बरकतें नाज़िल भी होती हैं। इसी तरह शहदाए करबला के उन मुबारक रोज़ों का गुंबद शरीफ अगर आप बांस से पन्नी और अबरक से बनाना चाहें तो एक छोटा सा बनाकर अपने घर में रखा है, उनकी जियारत कर लिया करें, यही काफी है। और उसके बाद आला हज़रत अज़ीम बरकत ने आगे अखीर में तंबीह फरमाई है। मैंने फतावा और रिसाला ताज़ियादारी पढ़ी तो उसमें आला हज़रत ने ये फरमाया, मगर ये कहता हूँ कि इस बंदी और बांस के फटकों में से भी परहेज किया जाए। सिर्फ नक्शे सहीया कागज के फोटो पर इसी पर बस कर लिया जाए और उसी को तबर्रुक के तौर पर लगाया जाए। वरना आज आपने इतना बड़ा बनाया, कल आपके बेटे इतना बड़ा बनाएंगे और शरीफ करबला मसनवी में ले जाकर दफनाएंगे, न जाने क्या क्या खुराफात करेंगे। ये खदशाला लिखा है, इसीलिए आला हज़रत अज़ीम बरकत ने फरमाया नक्शे सहीया को अपने घर में बतौर बरकत रखना, ये भाई से बरकत और सवाब है। बस इतना है ताज़ियादारी। इसके अलावा ढोल पीटना, नशा करके, नशे की गोली उड़ा करके ढोल बजाने वाले कान खोल के
سن لو اس سے حسین کی روح خوش نہ ہوگی، اس سے حسین راضی نہ ہوگے، حسین راضی ہوگے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضور کی یہ طریقت بیٹھے ان سے پوچھو، ان سے آپ سوال کرو کہ کربلا میں حسین نے کیا کہا تھا، تو آپ کہیں گے سوال یہ جواب دیں گے کہ جب کربلا میں نبی شب کو یزیدیوں نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت عباس کو حسین نے بھیجا، کہا پتہ لگاؤ کیا چاہتے ہیں، جب گئے تو کہا یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، حسین نے فرمایا ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دیں، سویرے کی مرضی جو ہوگا انہوں نے مہلت دے دی۔ تو آقا حسین نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کربلا میں، اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھ آنے والے جانثاروں، اے میری اہل بیت کے لوگوں سنو، رات کے دو حصے کر لو، یعنی عاشورہ کی رات اور نوئی کی رات کے دو حصے کر لو، ایک حصے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اور رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، نفل پڑھو یہ وقت کی فجر ادا ہو کر کے تو بیٹھو۔ یہ حسین نے کربلا میں بتایا تھا، حسینی کردار کیا اپناتے ہو، کتنے ایسے لوگ ہو جو نوئی کی رات میں قرآن مسجد میں پڑھ رہے ہو، کتنے لوگ ایسے ہو جو نوئی کی رات میں نفل پڑھ رہے ہو، کتنے لوگ ایسے ہو کہ نوئی کی رات میں اللہ کا ذکر میں مشغول ہو، کتنے لوگ ایسے ہو جو نوئی کی رات میں حسینی سنت پڑھا کر رہے ہو۔ نہیں پیارے اس رات میں تو ہم تماشا دیکھتے ہیں، اس رات میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی عورتوں کو لے کر تازیہ کے سامنے جا کر کے منتیں مانگیں گے، اس کے پیچھے گھومے کے ڈھول بجے گا، مردوں کی خلق غلط ہوگی، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ایسی رات جب آئے، ایسا دن جب آئے، یوم شہادت حسین آئے، تو اس دن کو اپنے رفتگار کا ہمیں سجدہ کرو اور سے کہو مولا حسین کے سجدے میں ہمیں دین کا بنا دے، مولا حسین کے سجدے میں ہماری پریشانیاں دور کر دے، مولا حسین کے سجدے میں کربلا والوں کی برکت عطا فرما دے۔ یہ جو اپنے کاروبار کریں، مرد مسجد میں چلے جائیں، اللہ کی عبادت کریں اور یہ مالے کو پیغام کریں کہ انشاءاللہ جس طرح شہادت کا نام تھا، سجدہ نہ چھوٹا تھا، اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنا نماز نہ چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو دین کا راستہ بتائیں گے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں گے، ہوٹلوں پر بھی آوازیں بیٹھ کر کے فحش کوئی نہ کرتے طریقے کے قدموں میں جائیں گے، ایک گھنٹہ حضرت سے گفتگو کریں گے، کچھ مسئلے مسائل پوچھیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے۔ جب یہ کرو گے اور دین سیکھو گے تب سمجھو گے یزیدی کی دار کیا ہے اور حسینی کی دار کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات اپنے ذہن کو کھولو، آنکھوں کو کھولو، ہوش کے نہ کھولو۔ کربلا میں یہ سب ہوا اسی لیے ہوا تھا، ہم عاشق حسین کے بھیا اسی لیے ڈھول بجا رہے ہیں، بہت بڑے دیوانے حسین کے پائق بن جاتے ہیں۔ پائق بہار شریعت میں نے پڑھا اور پائق کی تعریف میں نے کچھ لوگوں سے پوچھی تو اس میں ہوتا ہے کہ شاید 24 گھنٹہ ان کو لیٹنا بیٹھنا نہیں۔ سوچئے ذرا، اچھا یہ بتاؤ اسلام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ بتاؤ بھیا، اور کھڑے ہو کر پائخانہ پھرنا، سنڈاس کرنا کھڑے ہو کر جائز ہے؟ ابھی بتاؤ جب 24 گھنٹہ آدمی بیٹھی نہیں لیٹی نہیں کھڑے رہی تو کیا کریں؟ سوچو ایسے کھڑے، اپنے ذہن میں دوڑو کہ اسلام کی یہ تربیت ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ مسلمانوں سمجھو، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ آقا نے لڑکی نہیں فرمایا، لڑکا نہیں فرمایا، مرد عورت۔ اگر وہ بچہ ایک دن کا ہے مرد ہے، بچی ایک دن کی ہے عورت میں شمار ہوگا، جوان ہے تب بھی عورت کہے جائے گی، بوڑھی ہے تب بھی عورت کہے جائے گی۔ ایسے مرد بچپن میں تو مرد ہی کہا جائے گا، جوان ہے تو مرد کہا جائے گا، بوڑھا ہے تو مرد کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ کاہے فرض ہے؟ اسی لیے کہ تم سمجھو
کہ دین کہتا کیا ہے، دین بتاتا کیا ہے. کسی کے سہارے پہ نہ رہو. مان لیجئے میں اتنے دور سے آیا ہوں 80 کلومیٹر چل کر، میں کوئی بات کہہ کر کے چلا گیا اور میں کہہ کر اس کے بعد آپ اسی کو اپنا لے مولانا صاحب کہیں گے حضرت کہنے ہو صحیح ہے، مولانا صاحب کہیں گے صحیح ہے. اور جب پڑھے رہو گے، کچھ پڑھو گے، جانو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے. علماء نے، یہ ہمارے علماء کافی جو بیٹھے ہیں، انہوں نے کتابیں چھوٹی چھوٹی رسالے چھوٹے چھوٹے لکھ دیے ہیں تمہارے دین کے حوالے سے. اسے پڑھ رہو گے تو یہی پکڑ لو گے. اے مولوی صاحب رک جاؤ، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں، شریعت کا مسئلہ ایسا ہے. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ جب جانو گے تب نا. ابھی میں موبائل میں کوئی چیز کرنے لگوں اور مجھے اتنا نہیں آتا ہے، جس کو نہیں اوکے کرنا تھا اسے اوکے کرنے جا رہا تھا، آپ آ گئے. ارے مولا سننا اوکے مطلب نہ گڑبڑ ہو جائے گا، یہاں سے اوکے کرنا. آپ جانے تبے تو بتائے نا، جب جانو گے تب بتاؤ. اسی لیے جب اسلام لاتے تھے صحابہ تو بوڑھے ہوتے تھے، ان میں بچے ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھے، جوان ہوتے تھے. سرکار نے ایک چوبترا بنا دیا جو صحابہ صفہ کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح کا پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیے تھے کہ جو لوگ نئے اسلام لائے ان کو دین سکھاؤ، اتنا دین سکھاؤ مرنا کے مسائل کو حل کر سکے، جان سکے کہ حرام کیا ہے، وہ حلال کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اچھا بے شک سبحان اللہ. اب اگر ہم یہاں سے کہہ کر کے چلے جائیں کہ نہیں تو ناچو جنتی ہو، جیسا کہ آج آئے کچھ مولوی ہیں بہت ٹپر ٹپر کرتے ہیں، قوم کو گمراہیوں کے دلدل میں لے جاتے ہیں. اور کچھ قوم کے نوجوان بھی ہے وہ آزادی چاہتے ہیں کہ قوموں پریشان نہ رہ دیں گے، خوب آزادی گھومی ناچی گئی. ایک مولوی صاحب کا بیان ہم نے سنا، وہ کہ اگر کوئی آدمی ڈی جے پر تھرک رہا ہے، ناچ رہا ہے اور اس کو اللہ کو اس کا ناچنا پسند آ گیا تو بلا حساب جنت میں چلا جائے. کلپ موجود ہے ویڈیو سوشل میڈیا. بتاؤ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ان چیزوں سے کھیل پیدا کرنے کے علاوہ دعوتیں دی جا رہی ہے. نہیں جانتا وہابی کو مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، وہابی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہابی گستاخ رسول ہے. اس کے تعلق سے ہم نہ اس کے ساتھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ کوئی رشتہ کریں گے. 10 سال کے بچے سے لے کر کے اور الحمدللہ 90 سال کا پورا پاکستان کو جانتا ہے کہ وہابی کے ہاں شادی بیاہ کرنا، ان سے کھانا پینا، ان سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب حرام و ناجائز ہے. بلکہ جائز کر کے سمجھ کے کرے تو کافی. یہ سب جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ یہ علماء کا فیضان ہے، اتنا ان لوگوں نے پلا دیا الحمدللہ. شیر سنت کا فیضان لے کر، تاج الشریعہ کا فیضان لے کر، فیضان مسعودی لے کر حضرت اس علاقے میں اتنا جام پلایا آپ لوگوں کو. یا آپ لوگ بد مذہبوں کے نسل سے واقف ہو گئے. اب اگر ٹھیکن کوئی کرے کہ نہیں ہم وہی پہ ہوا کرا وہی کیا تو جا کر، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے. حضرت پر فرض تھا، ہمارا ضروری فرض ہے کہ بتایا. اب قیامت کے دن تو اس کا ذمہ دار ہوگا. جتنے بچے پیدا ہوں گے سب حرامی ہوں گے، یہ سب جانتے ہو. اب قیامت میں رسول کی پہچان صرف اتنا نہیں ہے کہ وہابی خالی بچا ہے. سن لیجیے کان کھول کر، عاشق رسول کی پہچان صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف محافظ بچا رہا ہے، باقی نماز نہ پڑھے، زکات نہ دے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، فرض ہوئے تو جھوٹ بولے، شراب پیے، مکاری کرے، اللہ زنا کرے، ان تمام خرافات میں ملوث ہو، وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے. اچھا بتاؤ، ایک آدمی، ایک نوجوان ایسے شراب پیتے جا رہا ہو، ایسے شراب پیتے نشے میں دھت ہو، اور میں آ کے کہوں واہ عاشق رسول آ رہا ہے، تو آپ مجھ کو تھپڑ ماریں گے. بہت بیوقوف مولوی ہے، یہ شراب پیتا ہے، اسے مولوی کہتا عاشق رسول ہے. مسلمانوں آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ شریعت میں تو عاشق رسول ہے، حقیقت میں وہ شراب کو آپ
हाथ न लगाएगा, वो नाच बाजा का दिल दादा ना होगा, वो गुनाहों के करीब ना जाएगा, वो नाजायज बातों से बचेगा, वही आशिक रसूल होगा। क्या आशिक रसूल देखना है तो गौसे आज़म की जिंदगी देखो, गरीब नवाज की जिंदगी देखो, मखदूम माहिमी की जिंदगी देखो, मखदूम सिमना की जिंदगी देखो, हुजूर आला हज़रत की जिंदगी देखो, सरकार शेर सुन्नत की जिंदगी देखो, मुफ्ती आजम की जिंदगी देखो, मुफ्ती इस्लाम की जिंदगी देखो, मुशाहिद मिल्लत की जिंदगी देखो, हुजूर पाक की शरीयत की जिंदगी देखो। ये बुजुर्गों ने दीन है जिन्होंने इश्क का चिराग जलाया, रसूल ने इसका चिराग लोगों को दिलों में रोशन किया, और जो इनसे मिला, जो इनके क़ुर्ब में गया, वो अल्लाह वाला का वो नजर आया। आशिक रसूल वो है, सानी आशिक रसूल नहीं है, शराब पीकर खुद रहने वाला आशिक रसूल नहीं हो सकता। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज छोड़े वो समझ लीजिए अपने दिल को पीछे छोड़ दिया, जो जानबूझकर नमाज कज़ा करे उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, दिल का सुकून गिरा दिया। आका फरमाते खुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, जो आशिक होगा अपने महबूब की आंखों को ठंडक जरूर पहुंचा देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आशिक रसूल ठंडक न पहुंचा करके आका को तकलीफ दे, ऐसा हो सकता है? आशिक होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब जो आशिक नबी होगा नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आप अपने बच्चों के लिए कमाने जाते हो, चाहे बरसात हो, रात हो, दिन हो, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, कहाँ सऊदीया चले जाते हो, सात समंदर पार अपने बच्चों को जिलाने खिलाने जाते हो कि नहीं जाते? पूछेगी काहे बाबू छोड़ के जाओ? का जिम्मेदारी है, फर्ज है, बच्चों को पालना पोसना है, कमाएंगे तो खिलाएंगे कहाँ? इससे बड़ी जिम्मेदारी नमाज है, इससे अहम नमाज है। वो रोजी हराम है जो नमाज छोड़ करके कमाता है, और रोजी को लिखा उलमा ने आला हज़रत ने फरमाया ऐसी नौकरी करना हराम जिसमें नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती। जी 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 मेरे दोस्तों, नमाज अहमुल फराइज है, अहम इबादत है। हम नमाज छोड़ करके भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल ताशे पीट रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, न जाने कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं, और हम अपने आप को कहते हैं कि आशिक रसूल नहीं, आशिक रसूल नहीं, आशिक हुसैन और आशिक रसूल की पहचान क्या है? नबी की सुन्नतों को जिंदा करता जाए और हुसैन के नक्शे कदम पर चलता जाए, और जब वक्त आ जाए तो अपने रोटी को छोड़ नमाज के वक्त नमाज पढ़े, मदद करे, माँ की खिदमत करे, भाई का हक अदा करे, पड़ोसी का हक अदा करे, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करे, लोगों से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम के कानून पर कमा अमल करने की कोशिश करें, वो आशिक रसूल। आशिक रसूल जानते हो कौन होता है? मैं बताऊं आपको। आशिक रसूल जो होता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इश्क का चिराग उसके सीने में चलेगा तब वो शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, आप सब आशिक इमाम हुसैन है ना? बेशक है, दिल में है, तभी तो जश्न मनाया। उठाइए आप लोग, आशिक हुसैन है? जी 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 माशाअल्लाह, सब है ना? मेरे आका हुसैन से अकीदत है ना? जी। आका हुसैन अल्लाह ताला अन्हु जी के नाना का फरमान इल्म सीखना। आज मैं बात बता के जा रहा हूँ, इतने लोगों ने हाथ उठाया, इनमें से कितने लोग जानते हैं कि गुस्ल में कितना फर्ज है? बताइए, हाथ उठा के हमें बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कोई जानता है? वजू में कितनी बातें फर्ज है मालूम है? नहीं पता। आशिक हुसैन हैं भैया, आशिक नबी हैं, लेकिन हुसैन के नाना का दीन जो है वो हमें अच्छा ये तो जानते होंगे कि ईद के नमाज में कितनी रकत पढ़ी जाती है? कै रकत पढ़ी? वो नहीं जानो, 2 रकत। कै तकबीर के साथ पढ़ा जाता है? 6।
اچھا یہ بتائیے جنازے کی نماز میں کیا باتیں فرض ہیں، کیا باتیں سنت ہیں، یہ بھی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اے میرے دوستو، اے بزرگوں، اے نوجوانوں، آپ سے اپیل ہے اپنے دین کو سمجھو، اپنے دین کو پڑھو۔ بخاری مسلم نہیں پڑھ پاتے نہ پڑھو، مگر ان علماء کا احسان مانو، چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے کے طور پر انہوں نے لکھ دیا ہمارے زندگی کے روزمرہ مسائل کو، کہ ہم کیسے کیا کریں، کیسے وضو کریں، کیسے نہائیں، کیسے کپڑا پاک ہوگا، کیسے ہم پاک ہوں گے، کتنی باتوں سے ہم پر غسل فرض ہوگا، کتنی باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی کتابوں میں یعنی رسالوں میں علماء نے لکھ دیا ہے، مگر ہمیں 24 گھنٹہ موبائل چاہیے، ہمیں دین سیکھنے کی اگر ضرورت بھی پڑی تو ہم نے فیس بک اور گوگل سے دین سیکھا۔ جی یہ تو ہے کہ آج کوئی بات ہوتی ہے تو نوجوان پھٹ سے گوگل پہ، گوگل وہ ایک ویب سائٹ، اس میں جو ہے وہ بتا دے گا، اور گوگل میں ہر مکتبے فکر کے لوگوں کا قول، جس میں وہابی کا ہے، دیوبندی کا ہے، شیعہ کا ہے، رافضی کا ہے، سنی کا ہے، قادیانی کا ہے، چکرانوی کا ہے، خارجی کا ہے، اور شیعہ کا رافضی کا ہے، یعنی ہر مکتبے فکر کے لوگوں کا مسئلہ اور ان کی فکریں اس میں موجود ہے، اور لکھا ہوگا پیچھے بس لکھ دیا گیا اس کا مسئلہ یہ ہے بخاری شریف میں۔ علماء کرام نے لاک ڈاؤن کے پہلے کی بات ہے، میں نے کچھ علماء سے سنا تھا کہ علماء نے فیس بک کو چھانا اور سوشل میڈیا کو جب چھاڑ کر کے جانچ کیا تو تقریباً 3.5 لاکھ منقرات حدیث ہیں، یعنی حدیث کے نام پر بخاری مسلم کا حوالہ دے کر لکھا ہوتا تھا، اور اس کو ہمارے نوجوان بخاری مسلم کا قانون سمجھ کر، اس لیے مسلمانوں دین گوگل سے نہیں، دین ان سے، یہ دین کے اللہ کے نبی کے علم کے وارث سے علماء، ان سے دین سیکھو، ان سے پوچھو۔ آپ 4 گھنٹہ چوراہا بیٹھا رہا، کون فکر نہیں، نہ بھینس بھڑاؤ کی فکر ہے، نہ بیل کھواؤ کی فکر ہے، نہ کون فکر نہیں۔ لیکن اگر مسجد میں چلا گیا اور امام صاحب بیچارہ کھڑے ہو کر کچھ باتیں بتا رہا ہے اور 25 پر خطبہ ہے، اگر 25 سے 26 ہونے لگا تو کیا بتاؤں، اس مولوی جلدی نکالو، بہت بے پرواہ آدمی ہے، وقت کا خیال نہیں کرتا، بتاؤ ابھی ہمیں وہاں جانا ہے، بدل جانا ہے، یہ کرنا ہے، بھینس کا چارہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، اور چوراہا بیٹھا کچرا کا جھوٹ بولتا رہے گا، بدماشی کرتا رہے گا، مولویوں کی جواب پر عالموں کو گالی کرے گا، ٹیچر نکالے گا، تب نادان کو اپنے وقت کا خیال نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، چوراہا پر بلا وجہ نہ بیٹھو، ان علماء کے قدموں میں جاؤ، ان سے دین سیکھو، مصطفیٰ نے سبحان اللہ، دین سیکھو، دین، جب دین سیکھو گے تب کامیاب ہوگے، جب اپنے بچوں کو خود دین سیکھو گے تب تمہارے بچے تمہاری قدر کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے فاتحے میں جائیں گے، مثال سماعت کو چائز کہیں گے، علماء کے قدموں میں رہیں گے، اور تم مر جاؤ گے اب کہے گا مر گئے اب کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پہنچنا ہے، یہ کہہ کر کے سارا معاملہ ختم کر دے گا۔ علماء سے جڑو، مدارسوں سے جڑو، اچھے اور پیر صحیح پیر جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ان پیروں سے وابستہ ہو جاؤ، اور آپ کی اس علاقے میں اس سے زیادہ محمد شخصیت اور کرام ملے گی۔ ان کے قدموں میں آؤ، انشاءاللہ جب ان کے قدموں سے جڑو گے تو جب اکسوری سے لے کر کے برائیوی تک لے جائیں گے، برائیوی سے مارہرہ پہنچائیں گے، مارہرہ سے یہ اجمیر لے جائیں گے، اجمیر سے بغداد لے جائیں گے، اور بغداد سے مدینہ پہنچا دیں گے، اور مدینہ پہنچائیں گے تو حضرت یہ بھی سمجھنا ہے شعر میں جو میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں کہ اے وحید قسمت سے جائیں گے مدینے جب پھر وہاں سے واپس ہم عمر بھر نہ آئیں گے، پھر وہاں سے واپس ہم عمر بھر نہ آئیں
دامن سے وابستہ ہو. سبحان اللہ فیس سبحان بک اللہ. یہاں مولوی نہ دیکھو، فیس بک یہاں مولوی نہ دیکھو، نہ جانے کوئی علی حضرت علی کو گالی دے رہا ہے، کوئی امیر معاویہ کو گالی دے رہا ہے. آج ایک فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مولائی، ایک فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، ہم صرف علی علی کریں گے. دمادم مسکر اندر علی کا پہلا نمبر بیوقوف کرے گا تو علی کا پہلا نمبر کرے گا، کس صورت میں کرے گا؟ تو اگر حضرت علی کو کہتا ہے کہ علی پہلے نمبر پر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے کہ انہوں نے زبردستی خلافت لی، عمر نے زبردستی خلافت لی، علی خاموش کیوں رہے؟ حضرت علی سے محمد بن حنفیہ نے پوچھا تھا اور کہا تھا کہ ابا حضور آپ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کچھ خارجی اس زمانے میں بھی افواہ اڑائے تھے کہ نبی نے علی کو خلیفہ بنا دیا ہے، مگر ابو بکر زبردستی بیٹھ گئے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا تھا ابا حضور جب اللہ کے رسول نے آپ کو پہلے خلیفہ بنا دیا تھا اور آپ کو کہہ دیا تھا میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، تو آپ نے کیوں نہ بغاوت کی، کیوں نہ خلیفہ بنے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ افسوس ظاہر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جو آقا علیہ السلام پر افترا بن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اے میرے بیٹے، اگر مصطفیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہوتا تو تلواروں سے خون کی ندیاں بہ جاتی، مگر میں کسی کو خلیفہ بننے نہیں دیتا، میں ہی خلیفہ بنتا، مگر میرے نبی نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا اور نہ میرے تعلق سے کچھ کہا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ابو بکر کو سچا نماز ہے ابو بکر سے صحابہ ان کے پیچھے پڑھوائی، اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے باپ خلیفہ ابو بکر ہو گئے اور ابو بکر نے ہم نے جو سب سے بہتر جانا انہیں خلیفہ بنا عمر کو، اور عمر نے ہم لوگوں کو خلیفہ چھوڑا بنانا، تو ہم لوگوں نے مشورہ کر کے عثمان ذو النورین کو چنا اور اس کے بعد ہمیں دنیا والوں نے چنا. اللہ اکبر پیارے، یہ حضرت علی کا قول موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولائی گھوم رہے ہیں، بہت بچ کے رہنا. علی 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 فاطمہ فاطمہ کریں گے، علی کا مقام سراخوں پر ہے، علی کے جوتیوں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے. علی کی محبت نہ کرنے والا جس کے دل میں علی کی بغض ہو وہ منافق ہے، اور جو علی کا شیدائی ہو دیوانہ ہو وہ جنتی ہے. یہ عقیدہ ہم سب کا ہے، لیکن جو تربیت اور جو معاملہ خلیفہ بالفصل والا ہے وہ مسئلہ ایک اہم بات جو چھڑ جائے گی، اس پر ہمارا وہی موقف اور ہمارا عمل وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے اور کب تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہے. اس لیے دماغم مسکل اندر علی کا چوتھا نمبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور والا سید گلزار میاں کا بھی تنظیم. حضور گلزار میاں بھی جو علی کی اولاد میں ہے، علی کی اولاد میں ہے، اور سید عبد القدیر صاحب بھی ممبئی میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اس بات کو اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا مولوی بیان کر دے تو اس کو لوگ گستاخ کہیں گے. میں علی کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دمادم مسکل اندر علی کا چوتھا نمبر. میرے دوستوں بزرگوں، ایسے تمام فتنے قیامت تک اٹھتے رہیں گے، کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں عمر کا زمانہ آئے گا، عمر کے زمانے کے بعد فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. فتنوں کا دروازہ جس میں فتنہ قید ہے، آقا نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر ابن خطاب فتنہ کو قید کر دیں گے. اتنا قید ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. لیکن فرمایا ایک حدیث محدث سے کبھی سنا کہ حضور محدث سے کبھی اس حدیث کو پڑھ کے فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا نہیں، فرمایا ٹوٹ جائے گا. محدث کبیر دامہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹوٹنے سے کیا سمجھا؟ دروازہ اگر کھلتا ہے تو پھر بند ہو جاتا ہے، اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی بند نہیں ہوتا. عمر کے وصال کے بعد، عمر کے صحابہ کے بعد فتنوں کا دروازہ ٹوٹ گیا. اب نئے نئے فتنے ابھرتے چلے گئے، ایک ایک نیا نیا فتنہ آئے گا. اور میرے آقا نے
ने फरमाया भी है, बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो सुनो यूनो के आखिरी ज़मान तजालूना कज़ाबूना यातूनकुम मिन अहादीन लक़द तस्माउ अंतुम वल आबाउकुम। मेरे आका फरमाते हैं ए लोगों, आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जिसको न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। अगर ऐसे लोग तुम्हारे सामने आए तो फतफराकू फतियाहुम, तो उनसे तुम अलग हो जाओ और अपने को उनसे जुदा कर लो। आका फरमाते हैं अगर ऐसा नहीं किए मिलते मिलाते रहोगे और उनके साथ बैठते उठते रहोगे तो आका फरमाते हैं कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे, कहीं तुम्हें वो गुमराह ना कर दे। आखिरी ज़माना है, नए नए फितने नई शक्ल में आते हैं, जैसे मौलाई फितना राफजी नीम राफजी बनकर आया है। अगर आप होशियार ना हुए तो याद रखिएगा आप गुमराह हो सकते हो, आप अदालत के रास्ते पर जा सकते हो, क्योंकि किसी आलिम ने नहीं बल्कि तमाम जहान के सरदार ने फरमाया। इनके फरमाने वाली शान आलम ये है कि आला हज़रत तर्जमानी कराएं कि वो मुझसे की हर